بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، اس دنیا میں انسان اپنی اس عارضی طاقت اور زوال پذیر مال و دولت پر فخر کیے بیٹھا ہے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ سب لوگوں سے زیادہ باعزت اور باوقار ہے، لوگوں کو باتوں کے ذریعے سب سے بہتر قائل کر سکتا ہے، سب سے زیادہ ہاتھ پاؤں مار سکتا ہے، بڑے مضبوط دلائل کا مالک ہے، اس کے بڑے دوست اور احباب ہیں اور اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے۔ لیکن یہ انسان کی بہت بڑی بھول ہے۔ اسے کیا معلوم کہ جب زمانے کی ہوا مصیبتیں لے کر آتی ہے تو وہ اسے بھی پہنچ کر رہتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی سہولتیں اسی کے لیے مصائب کی آخری کڑی ثابت ہوں، اس کی سربراہی چلی جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے اور وقار خیر بات ہو جائے، اور وہ اس بچے کی طرح بے سہارا ہو جائے جو اپنے باپ کی تلاش میں دوڑتا پھرتا ہے۔ وہ بدحالی کے ایسے مقام پر پہنچ جائے کہ لوگوں سے رحم و کرم کی بھیک مانگنے والا بن جائے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو اپنے خالق حقیقی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے روح گردانی کرنے والا ہے، اللہ کی طرف نہیں آنے والا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق بنا کر نہیں رکھنے والا، تو وہ حیوان بن جاتا ہے، جو اپنی مرضی، اپنی طبیعت اور اپنی خواہش کی مان کر چلتا ہے، اپنی ذات کو ہی پسند کرتا ہے، جو ہر وقت فائدہ ڈھونڈنے کے چکروں میں رہتا ہے۔ وہ اس سچے مسلمان کے بالکل برعکس ہے جو اپنے دین کے مطابق عمل کرتا ہے، لوگوں کے لیے بھلائی کا طالب اور برائی کو ناپسند کرتا ہے، غریب لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہتا ہے، فقیر اور نادار اور محتاجوں کی حاجات کو پورا کرنے کے لیے شب و روز تیار رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کتنے ہی اچھے انداز میں اس نادان انسان کو سمجھانے کے لیے بیان فرمایا ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ البقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے: ممکن ہے تم کسی چیز کو برا جانو، دراصل وہی تمہارے لیے بھلی ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو اچھا جانتے ہو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ قرآن حکیم میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس کا ترجمہ ہے: اور جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھو اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھولو، یعنی آخرت کے لیے بھی کرو اور دنیا کے لیے بھی کرو۔ اس دنیاوی زندگی پر بھروسہ نہ ہونے کا علم رکھتے ہوئے اور ماحول و معاشرہ اور وقت کے مصائب اور تکالیف کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کسی انسان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ غصے میں آ کر آپے سے باہر ہو جائے یا کسی چیز کے نہ ملنے پر افسوس کرے، کیونکہ یہ دنیا اس اخروی گھر یعنی دارالقرار اور ابدی گھر کے برابر نہیں ہو سکتی کہ جہاں ہر قسم کی ایسی نعمتیں موجود ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی سچے مسلمان کے دل میں کھٹکی۔ یاد رکھیے، یہ دنیاوی زندگی اگر رکاوٹوں سے خالی اور مصائب اور مشکلات سے پاک بھی ہو جائے، جو ہے تو ناممکن، تو صرف موت کا تذکرہ کر دینا ہی اس کی مٹھاس بھری لذتوں کو کڑواہٹ اور کثرت کو قلت میں تبدیل کر دیتا ہے۔ انسان تو چاہتا ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہو، کسی طرح کی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی بیماری وغیرہ نہ آئے، لیکن دستور دنیا ہے کہ ایک مصیبت اگر ختم ہوتی ہے تو دوسری آن گھیرتی ہے۔ رشتہ داروں کی موت ابھی بھول نہیں پاتی کہ دوست و احباب میں سے کسی کی موت کا پیغام مل جاتا ہے۔ جسم سے ایک درد ختم ہوتا ہے تو دوسرا پکڑ لیتا ہے۔ انسان کی کمزوری کتنی ہی حقیر اور کتنی ہی بے سر و سامان ہے۔ آپ جب اسے جوانی میں دیکھتے ہیں، مکمل طور پر زندگی کے ہر شعبے سے گزرنے والا، حشاش بشاش رہنے اور بھرے جسم سے لطف اندوز ہونے والا، کبھی اپنی جوانی کے عروج پر بھی نہیں پہنچ پاتا کہ چہرے پر بڑھاپے کے آثار، کمر میں خم، جسم میں کمزوری اور کام میں کمی واقع ہو جاتی۔ اور آپ جسے دیکھا کرتے تھے کہ مالدار تھا، غنی تھا، محلوں میں رہنے والا، گاڑیوں اور جہازوں میں سفر کرنے والا، قالینوں پر جس کا اٹھنا بیٹھنا تھا، وقت نے جب کروٹ بدلی تو اسے وہاں رہنے کو جگہ ملی جہاں کبھی رہنا پسند نہیں کرتا تھا، سواری وہ ملی جس پر بیٹھنا اپنے لیے ہتک سمجھتا تھا، لباس وہ نصیب ہوا جو کبھی وہ ملازموں کے لیے بھی مناسب نہیں سمجھتا تھا، بلکہ حالات زندگی بالکل بدل جاتے ہیں، امیری سے غریبی اور خوشحالی سے بدحالی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن حیاتی زندگی کا مزہ، اس کا حسن و جمال، اس کی ترقی و کمال اس وقت تک حاصل نہیں کیا جا سکتا
جب تک اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، جس کا انسان کو مکلف بنایا گیا ہے کہ وہ اسے ہی مضبوطی سے پکڑ کر اس پر عمل کرے، اسے ہی اپنا اصول زندگی بنا لے، تاکہ اس پر عمل کر کے اپنے ضمیر کو مطمئن کر سکے، بغیر کسی دشواری، بغیر کسی تعامل اور سوچ بچار کے ٹھنڈے دماغ سے خوشی خوشی اپنا وقت بسر کرے۔ جس نے اس پر ظلم کیا ہے اس سے درگزر کر دے، جس نے اس کے لیے برا اور غلط سوچا ہے اسے معاف کر دے، چھوٹے پر رحم اور بڑے کی عزت کرے، لوگوں کی خدمت میں پیش پیش رہنا اسے اچھا لگے، ہر چھوٹے بڑے کا کام بغیر کسی لالچ اور طمع کے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے تو صبر کرے۔ ایسے انسان کو جب موت آتی ہے تو اس دنیا کے مصائب سے بالکل پاک صاف ہو کر وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، اور چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا گناہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں سے روگردانی کرنے کو کہتے ہیں۔ گناہ میں انسان کے لیے دنیاوی نقصانات بھی ہیں اور اخروی نقصانات بھی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عالم شخص وہ ہوتا ہے جس پر گناہوں کے نقصانات اچھی طرح واضح ہو جائیں۔ گویا وہ شخص گناہوں کے نقصانات سے جتنا زیادہ واقف ہوگا وہ اتنا ہی بڑا عالم ہوگا۔ یہ بہت کام کی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصانات سے واقف ہو تو اس سے بچتا ہے، اور یہ انسانی فطرت ہے۔ مثال کے طور پر انسان زہر کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے، اس لیے وہ اس سے بچتا ہے۔ اگر اسے یہ بتا دیا جائے کہ آپ کے سامنے جو 1000 بسکٹ پڑے ہیں ان میں سے 999 بالکل ٹھیک ہیں، صرف ایک بسکٹ میں زہر ہے، آپ کھا لیجئے، تو کیا وہ اسے کھا لے گا؟ وہ انسان اسے کھانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کیا پتا جس کو میں کھا رہا ہوں اس میں زہر ہو۔ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ زہر کے کھا لینے سے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے نہیں کھاتے۔ لیکن ایک بچہ جو اس سے واقف نہیں ہے، اس بچے کو ایک بسکٹ دیں اور اسے کہیں کہ اس میں زہر ہے، تم کھا لو، تو وہ بچہ فوراً اسے منہ میں ڈال لے گا، اس لیے کہ وہ اس کے نقصان سے واقف نہیں ہے۔ اس مثال سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نقصان سے واقف ہوتا ہے تو وہ اس کے قریب نہیں پھٹکتا اور ہر ممکن طریقے سے بچتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ مجھے نقصان ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم سانپ کے نقصان سے واقف ہیں۔ ہر چھوٹے بڑے کو پتا ہے کہ اگر سانپ کاٹ لے تو انسان مر جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی پلاسٹک کا بنا ہوا سانپ بھی دکھا دے تو لوگ ڈر کر بھاگ جاتے ہیں۔ بڑا سانپ تو کیا، اگر سانپ کا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی کسی گھر میں نظر آ جائے تو عورتیں شور مچا دیتی ہیں۔ جب تک اس کو مار نہ دیا جائے تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھتی۔ چونکہ ہم سانپ کے نقصانات سے واقف ہیں، اس لیے اس کا وجود اپنے گھر میں برداشت نہیں کرتے۔ جب یہ مثالیں سمجھ میں آ گئیں تو یہ باتیں بھی ذہن میں رکھیے کہ نفس کی خواہش ہمارے لیے زہر کی مانند ہے۔ نفس ہمارے من میں گناہوں کے جو خیالات پیدا کرتا ہے وہ زہر کی مانند ہے۔ جس طرح انسان زہر سے بچتا ہے، اسی طرح وہ نفس کے ان زہریلے خیالات سے بھی بچتا ہے جو اسے گناہ پر ابھارتے ہیں۔ جس طرح انسان زہریلے بسکٹ کی دعوت قبول نہیں کرتا، اسی طرح گناہوں کے جو بسکٹ نفس پیش کرتا ہے کہ یہ بھی کر لو، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی یہ بات قبول نہ کرے۔ وہ یہی سوچے کہ اس خواہش کے پورا کرنے میں زہر ہے، لہٰذا اگر میں پوری کروں گا تو روحانی طور پر مر جاؤں گا۔ اسی طرح برے دوست کی مثال سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ یار بد مارے بد سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، یعنی برا دوست سانپ سے بھی زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر مارے بد یعنی برے سانپ نے کاٹ لیا تو انسان کی جسمانی موت واقع ہو جاتی ہے، اور اگر یار بد نے کاٹ لیا تو انسان کی روحانی موت واقع ہو جاتی ہے۔ برا دوست شیطان سے بھی زیادہ برا ہوتا ہے، وہ اس لیے کہ شیطان انسان کے دل میں فقط گناہ کا ارادہ یا خیال ڈالتا ہے، مجبور نہیں کرتا، لیکن برا دوست نہ صرف گناہ کا خیال ہی دل میں ڈالتا ہے بلکہ ہاتھ پکڑ کر انسان سے گناہ بھی کروا دیتا ہے۔ تو برا دوست سانپ اور شیطان دونوں سے زیادہ برا ہوتا ہے۔ چونکہ ہم ڈاکو کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے اس کے کہنے پر گھر کا دروازہ نہیں کھولتے۔
شیطان کی مثال ہمارے ایمان کے ڈاکو کی مانند ہے. جیسے ڈاکو موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں ایسے وقت میں پہنچوں گا جب میں گھر کا صفایا کر دوں گا. شیطان بھی اسی انتظار میں ہوتا ہے. وہ ابن آدم کے قلب کی طرف متوجہ رہتا ہے. جب وہ بندے کو ذکر کرتا ہوا دیکھتا ہے تو پیچھے ہٹا رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو غافل پاتا ہے تو اسی وقت قلب کے اندر اپنا وار کرنا شروع کر دیتا ہے. تو برا دوست سانپ اور شیطان دونوں سے زیادہ برا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو برے دوستوں کی صحبت سے بچائے. اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.